شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا اب ہوش نہیں۔ ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا اب ہوش نہیں۔ اہل شریعت ہے سجدے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اہل شریعت ہے سجدے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ صبت نبی ہے پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے۔ صبت نبی ہے پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ عرش معلی سر پر اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگا
عرش معلا سر پر اٹھائے، طائر سدرا لگائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، رب کے سوا دیکھا کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، رب کے سوا دیکھا کسی نے، فرشی ہو یا پردہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اللہ مسئلہ۔ رمضان المبارک میں اعتکاف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اعتکاف کے تعلق سے اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ہم بتائیں، تو آج ہمارا یہ رہے گا کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف بھی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بنا ہے عکوف سے۔ عکوف کا معنی ہے ہر چیز سے فارغ ہو کر، سب کو چھوڑ کر، ہر ایک سے منہ پھیر کر کسی ایک سے چمٹ جانا، اور پھر یہیں سے اعتکاف بنا۔ اعتکاف یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں عبادت کی نیت سے تقرب کی خاطر یہ معتکف ہو جانا اور مسجد میں بیٹھ جانا۔ اب اعتکاف جو ہے اس کی چند قسمیں فقہاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو نفلی اعتکاف
اور پھر اعتکاف سنت جو سنت اعتکاف ہے، اور اس کی تیسری قسم واجب اعتکاف۔ نفلی اعتکاف اس کا موقع یہ ہمیشہ ہے کہ بندہ جب بھی جس وقت بھی مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس میں وقت کا تعین یا مہینے کا تعین یعنی زمانے کا تعین یا روزے وغیرہ کی شرط اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ جب بھی مسجد جائے اعتکاف کی نیت کر لے تو اسے نفلی اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ اور دوسری قسم جو میں نے عرض کی اعتکاف سنت، جس کا ذکر آپ نے اس مہینے کے حوالے سے یعنی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا، تو اعتکاف سنت یہ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور اسی طرح واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتکاف کی نذر مان لے، تو اب چونکہ وہ نذر بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نذر مانی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، تو اس طرح اب اس نذر کے نتیجے میں یہ اعتکاف جو کیا جائے گا یہ اعتکاف بھی واجب اعتکاف ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں جب ہم اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ سنت اعتکاف کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے عمل سے اسے سنت بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس سلسلے میں یہ رہا کہ آپ نے 10 دن کر کے پورے رمضان کریم میں اعتکاف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کو یہ علم عطا نہیں کیا گیا تھا کہ شب قدر یہ کس عشرے میں ہے، اصل میں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اعتکاف جو مسنون ہے ماہ رمضان کریم میں وہ اس لیے ہے کہ بندہ شب قدر پالے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر کا یقینی تعین یہ قرآن یا حدیث کی طرف سے اس امت کی طرف منتقل نہیں ہوا، تو اب طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو اب اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے در پر بوریا بستر ڈال کر بیٹھ جائے اور اس طرح بیٹھے کہ اس کے رمضان کے آخری 10 دن یہ رب کی بارگاہ میں کٹیں، اور جب آخر کے 10 دن رمضان کے یہ بارگاہ الہی میں حاضری اور حضوری کی کیفیت میں رہے گا تو انہی 10 دنوں میں ظاہر طاق راتیں آئیں گی، اور انہی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں یہ شب قدر ہوگی، اور اس طرح اسے اعتکاف کے صدقے شب قدر حاصل ہو جائے گی اور اس کی برکتیں حاصل ہو جائے گی۔ اس حکمت کے پیش نظر اس اعتکاف کو مسنون قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول رمضان کریم کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، یکم رمضان مبارک سے 10 رمضان کریم تک، پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا یعنی 11 رمضان کریم سے لے کر 20 رمضان کریم تک۔ لیکن اس کے بعد کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ علم عطا کر دیا گیا کہ شب قدر یہ رمضان کریم کے پہلے اور دوسرے 10 دنوں میں نہیں ہے بلکہ اخیر کے 10 دنوں میں یعنی آخری عشرے میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا معمول رمضان کریم کے آخری عشرے کا
بنا لیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس رمضان کریم میں آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا، یعنی رمضان کریم کے دوسرے عشرے بھی اور رمضان کریم کا تیسرا عشرہ بھی، یعنی 11 رمضان کریم سے لے کر پورے اختتام رمضان تک، انتہائے رمضان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب قدر کی جستجو میں اس کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ اپنی ساری دیگر مسجد کے باہر کی مصروفیات کو ترک فرما کر مسجد میں معتکف ہو جاتے ہیں اور مسجد میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتنی برکتیں اس میں رکھی ہوں گی، اور اس کی رحمتوں کی کس قدر بارشیں اور اس کی کس قدر برکتیں ان بندوں پر اترتی ہوں گی جو اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت میں اور آپ کی سنت کریمہ کے اتباع میں اپنا بوریا بستر لے کر رب کی چوکھٹ پر پہنچ جاتے ہوں گے، اور رب کی طرف لو لگا کر انہیں یہ شرف حاصل ہوتا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں یقینی طور پر انہیں شب قدر کا حصول ہو جائے۔ اعتکاف کے بارے میں بھی جو آپ نے بتایا ہے، مثلاً اعتکاف، اس اعتکاف کو کے فوائد اور ثمرات ایک معتکف کو کیا حاصل ہوتے ہیں، اس تعلق سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ جی، اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے، اگر اسے آخری درجے میں ذکر کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے عمل سے سنت قرار دیا، اور قیامت تک کی آنے والی امت کے لیے یہ ایک دروازہ قرب الہی کا آپ نے کھول دیا کہ آپ کی اداؤں کے ذریعے ایک بندہ اگر قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اگر اس کے اندر اخلاص ہے اور سچائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں جس طرح ایک بندے کو قرب الہی تک پہنچا سکتی ہے، کوئی اور دوسری چیز نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے یہ مقام بڑا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا کوئی لمحہ رب کی یاد سے غفلت میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک خاص طریقہ ان ایام میں اختیار فرماتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیشہ اسی ذکر میں مستغرق ہیں اور مشغول ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خاص طریقہ آپ ماہ رمضان کریم کے آخری عشرے میں اختیار فرماتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس درجے کے قرب کا معاملہ بندے اور خدا کے درمیان اس آخری عشرے میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ مقام قرب میں، جن کا ہر لمحہ مقام قرب میں ہے، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی دیگر ساری مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد نبوی شریف میں معتکف ہو جاتے ہیں تو پھر امت کے لیے اس میں جو برکتیں اور جو رحمتیں اور رب کی طرف سے جو نعمتیں اور قرب کے انوار اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں نازل کرتا ہوگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس کا معنی ہی اگر ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہے سب کچھ چھوڑ کر رب کے در پر پڑاؤ ڈال دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو یوں ہی غفور الرحیم، اور پھر ماہ بھی رمضان المبارک ہے، اور پھر عشرہ بھی آخری ہے کہ جہاں ہر طاق رات یہ اپنے اندر یہ پاسبلٹی اور امکان رکھتی ہے کہ وہ شب قدر ہو، جس طرح یہ پاسبلٹی رکھتی ہے کہ دوسری رات ہو، تو ہر رات یہ امکان رکھتی ہے کہ شب قدر ہو، اور پھر یہ شب قدر اللہ کے گھر میں ملے، اور وہ بھی اس طرح اللہ کے گھر میں ملے
کہ یہ چند لمحے گزارنے کے لیے مسجد میں نہیں گیا ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ 10 دن کا پورا قیام اس نے مسجد میں کر لیا ہے. یعنی یہ بارگاہ الہی میں اپنے عمل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ مولا ساری دنیا کو چھوڑ کر تیری طرف سے تو ہمیشہ قرب ہے ہم بندوں کے لیے، کہ تو کبھی ہم سے دور نہیں ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں اور میرا پتہ پوچھیں، میرا ایڈریس جاننا چاہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے فانی قریب، کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. تو مولا تیری طرف سے تو بندوں کے حق میں قرب ہمیشہ ہے، تیری رحمتیں کبھی ہم سے دور نہیں ہیں، مگر مولا ہاں ہم گنہگار تجھ سے دور ضرور رہتے ہیں، ہم تجھ سے دور ضرور رہتے ہیں، مگر مولا آج ہم نے تجھ سے غفلت کو ترک کر کے تجھ سے اپنی دوریاں مٹا کر آج ہم تیری چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گئے، اور ہم نے تیرے گھر کی 4 دیواری کے باہر ہر ایک تعلق کو ختم کر دیا ہے، ہر ایک رشتے کو ہم بھول گئے ہیں، اپنی ہر ضرورت کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اپنے سارے معاملات کو تیرے اس گھر کے دروازے کے باہر چھوڑ کر ہم صرف تجھ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے، تیرے قرب کی بھیک لینے اور تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے تیری چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گئے. اب یہ دیکھیے، اگر کوئی فقیر اس دنیا کے کسی ثروت مند اور دولت مند کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور اس طرح ڈیرا لگا دے کہ وہ جھڑکتا جائے اور یہ دوبارہ پھر آ کر چوکھٹ پر بیٹھتا جائے، تو اس کا دل بھی رحم سے موم ہو جاتا ہے. اور وہ جو چند لمحہ پہلے اس سائل کو جھڑک رہا تھا، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کسی بھی حال میں میرا دروازہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دروازے پر جم کر بیٹھ گیا ہے، اور اس کا ارادہ یہ لگتا ہے، اس کا عزم یہ لگتا ہے، اس کی نیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ لیے بغیر نہیں جائے گا، تو پھر اس صاحب ثروت کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، اور اس کے محروم کرنے کا ارادہ عطا کے ارادے سے بدل جاتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ دے کر اس فقیر کو اپنے در سے ٹالتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی جس کی طرح کسی کا کرم نہیں، جس کے عفو کی طرح کسی کی معافی نہیں، جس کی عطا کی طرح کسی کی عطا نہیں، جس کی بخشش کی طرح کسی کی بخشش نہیں، جس کی نعمت کی طرح کسی کی نعمت نہیں، جس کے انعام و احسان کی طرح کسی کا انعام و احسان نہیں، بے مثال نعمتیں عطا کرنے والا، بے مثال بخشنے والا، بے مثال نعمتوں کی بارشیں فرمانے والا، بے مثال خیرات اور بھیک عطا فرمانے والا، وہ تو یوں ہی ہم جب اس کے در پر جا کر جم کر نہیں بیٹھتے، ہم جب اپنی غفلتوں میں پڑے ہوتے ہیں. ایک شرابی بندہ شراب خانے میں پڑا ہوتا ہے، ایک جواری بندہ قمار خانے میں پڑا ہوتا ہے، ایک زانی بندہ کوٹھے کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، ایک غافل بندہ اس کے در کی حاضری چھوڑ کر اپنے بازار میں پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک غفلت شیار بندہ اس کے منادی کے ندا کرنے کے باوجود بار بار کئی سالوں سے اسے پیٹھ دیتا ہوا مسلسل آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے حبیب مکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری غفلتیں تمہارے رب کو تم سے غافل نہیں کرتی، تمہارا منہ پھیرنا تمہارے رب کے تم سے منہ پھیرنے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ اے زانیوں تم بھی سنو، اے چوروں تم بھی سنو، اے ڈاکہ زنوں تم بھی سنو، اے رب کو پیٹ دینے والوں تم بھی سنو، اے رب کے منادی کی ندا پر کان نہ دھرنے والوں تم بھی سنو، اے تمہارے رب کی نعمتیں کھا کھا کر رب کو بھول جانے والوں تم بھی سنو، تمہاری ان غفلتوں کے باوجود تمہارا رب ہر رات تمہیں آواز دیتا ہے، تمہیں پکارتا ہے،
اے صبح کے بھولے ہوئے، شام میں تجھے میری رحمت آواز دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی آغوش رحمت میں اپنے گنہگار بندوں کو بلانے کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اے صبح کے بھولے، اگر شام میں میری طرف لوٹا، میری رحمتیں تیرے انتظار میں ہیں۔ اگر تو آئے گا تو اپنے اوپر میرے عفو و مغفرت کا دروازہ بند نہیں پائے گا، بلکہ تو آئے گا تو میری رحمت کو اپنے انتظار میں پائے گا۔ اسی طرح صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں پکارتی ہے کہ اے رات کو رب سے دوری اختیار کرنے والے، اے رات کو بھولے ہوئے انسان، اگر تو صبح کو اپنے رب کی رحمتوں کی طرف آئے گا تو اپنے رب کی نعمتوں کا دروازہ، اپنے رب کی عفو اور اپنے رب کی مغفرت کا دروازہ اپنے اوپر بند نہیں پائے گا، بلکہ اپنے رب کی عطاؤں اور رحمتوں کو اپنے انتظار میں پائے گا۔ وہ پروردگار جو بندے کی غفلت کے حال میں، جب بندہ اپنی دیگر مصروفیات میں، اس کی نافرمانیوں میں اور اس سے دوری میں مصروف ہے، اس وقت رب کی رحمتیں اسے اپنی قربتوں کی دعوت دے رہی ہیں، اس کی عطاؤں کی دعوت دے رہی ہیں۔ تو علامہ صاحب اب آپ اندازہ لگائیے اور ہمارے ناظرین بھی غور کریں کہ وہ رب جب بندوں کی غفلت کی حالت میں وہ اپنی رحمتوں کے ذریعے، اپنی عطاؤں کے ذریعے بندوں کو پکارتا ہے، تو پھر ہمارے ناظرین اور ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ اپنی غفلت شیاریوں کو چھوڑ کر، شراب خانوں کو چھوڑ کر، قمار خانوں کو چھوڑ کر، بازاروں کو چھوڑ کر، اپنی دیگر مصروفیات، حلال اور مباح مصروفیات کو بھی چھوڑ کر جب خانہ خدا میں جا کر رب کی چوکھٹ پر اپنا ڈیرا لگا دے، اپنا بوریا بستر ڈال دے کہ مولا سب سے کٹ کر آیا ہوں، سب کو چھوڑ کر آیا ہوں، سب کو تج دے کر آیا ہوں، مولا اب تو ہے، تیرا گھر ہے، تیری چوکھٹ ہے، اور تیرا یہ عاجز بندہ ہے، تیرا یہ ناکارہ بندہ ہے، تیرا یہ غفلت شیار بندہ ہے، تیرا یہ عصیاں شیار بندہ ہے، تیرا یہ خطا کار بندہ ہے۔ مولا ایک بھکاری اپنا خالی کشکول لے کر تیرے دروازے پر آیا ہے اور تیری نعمتوں کی خیرات چاہتا ہے، تیرے قرب کی خیرات چاہتا ہے، تیرے عفو کی خیرات چاہتا ہے، تیری بخشش اور تیری مغفرت کی خیرات چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے جب عطا کرنے والا غفلت کی حالت میں، بندے کی غفلت کی حالت میں جب بلا بلا کر عطا فرما رہا ہے، تو وہ عطا کرنے والا جب بندہ آ کر اس کے در پر ڈیرا ڈال دے تو وہ کس طرح موسلا دھار بارش کی شکل میں اسے نوازتا ہوگا اور اسے کس درجے کا قرب حاصل ہوتا ہوگا، اور اس بندے کو رب کی بارگاہ سے کس طرح کی قبولیت حاصل ہوتی ہوگی اور کس طرح کی رحمتوں اور برکتوں سے اس کے دامن کو رب کی بارگاہ سے معمور کر دیا جاتا ہوگا۔ اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی درجے میں ایک چھوٹا سا، ایک مختصر سا، ایک ہلکا سا تصور تو کر سکتے ہیں، مگر رب کی بارگاہ سے ایک معتکف کو ثمرات کے طور پر، فوائد کے طور پر جن عطاؤں اور جن خیراتوں کی بارشیں اس کے دامن میں، جو عطائیں رب کی بارگاہ سے اس پر ہوتی ہے، ہم کما حق ہو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اعتکاف کے نام پر جو ہے ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں گھر کر آئی ہیں، جیسے کہ معتکفین اگر 2 سے 4 ہوتے ہیں تو آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر کوئی بھی نمازی آتا ہے اس سے بھی باتیں کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس سے اس کے فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں معتکفین لوگوں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے کھانے پینے کے تعلق سے، ٹھیک ہے اچھا ہے، مگر کیا ہے کہ جب کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے تو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح جو کھانا پینا یا لوگوں سے بیٹھ کر باتیں کرنا، اس سے کیا فوائد اور برکات حاصل ہو سکتے ہیں اس سے؟ اگر اعتکاف کے معنی میں غور کر لیا جائے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ باضابطہ تربیت حاصل کریں اس کے حوالے سے، جی، اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اور اعتکاف کا معنی، اعتکاف کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کی حکمت اور اس کی سنیت کی وجہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے تعلق سے، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح کی تھوڑی سی نالج لے کر اور اپنی معلومات میں اضافہ کر کے اگر وہ بیٹھتے ہیں تو کسی حد تک وہ اعتکاف کے فوائد اور ثمرات کو ضرور حاصل کر سکیں گے۔ اعتکاف کے معنی میں اگر اعتکاف میں بیٹھنے والے غور کر لیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر
رب کے چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جانا ہے، جی یعنی ہر لمحہ. اب آپ یہ دیکھیے، اگر آپ کسی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ دینے کے لیے آئے اور آپ کی توجہ دوسری طرف ہو، جی تو آپ کو کس انداز سے عطا ہوگا اور کتنا عطا ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا لیجیے جی بلا تشبیہ. آپ جب رب کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے آپ سائل اور بھکاری بن کر گئے ہوئے ہیں، ہمارا تو ہر لمحہ اس کی بارگاہ میں محتاج ہے. جی تو اب جب ہم پوری طرح آ کر اس کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے تو اعتکاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ہر لمحہ توجہ اسی کی طرف ہونی چاہیے. جی یعنی کوئی اور خیال، کوئی اور توجہ، کسی اور طرح کی مصروفیت یا کسی اور طرح کا التفات، یہ ہمارے اعتکاف میں نقصان پیدا کر دے گا، اس کی معنویت میں، جی اور اس کی جو روح ہے یا اس کی روحانیت ہے جی وہ اس کو برقرار نہیں رہنے دے گا، بلکہ اس کی معنویت کو بری طرح نقصان پہنچائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح اپنی دوسری عبادات میں روح کے بغیر کیا کہتے ہیں کہ وہ عبادات ہماری انجام پاتی ہیں اکثر و بیشتر، ایسا نہ ہو کہ اعتکاف میں اس کے در پر پہنچ کر بھی اس کی رحمتیں تو ہماری طرف متوجہ ہیں، اس کی عطائیں ہم تک پہنچنے کے لیے ہماری طرف متوجہ ہیں، مگر ہم دوسری طرف متوجہ ہیں.